بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی کڑوی باتیں، بہت ہی کڑوی حقیقتیں اس ٹائم پاکستان کے اندر گردش کر رہی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے لانڈری سے دھو کے جو ہے شریف خاندان کو باہر نکالا جا رہا ہے، یقین جانے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اب یہ 16 ارب روپے کے جو منی لانڈرنگ کے کیسز تھے شہباز شریف کے، اس کی فرد جرم عائد ہونی ہے اور اس بندے کو جو ہے نا وزیر اعظم پاکستان بنا کے بٹھا دیا گیا۔ یعنی کہ جو دنیا کا کرپٹ ترین آدمی ہو یا جس کو گرفتاریوں کا خطرہ ہو، اس کو اٹھا کے وزیر اعظم بنا دو۔ یہ تو ہمارے ملک کے اندر دستور چل رہا ہے۔ کیا اس کے اندر کسی اور بندے کو بھی اتنا حق ہے؟ ایف آئی اے کے وکیل جو ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کے اندر ہی کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں جو ڈاکٹر رضوان صاحب نے انویسٹیگیشن کیے ہیں، یہ موسٹ اتھینٹک کیسز میں سے ایک کیس ہے جس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے، اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے کینلی جو ہے آپ کہیں اس کو کہ وہ اتھینٹک ہے۔ یہ ہے ہمارے ملک کا قانون۔ جس ملک میں قانون کے ساتھ یہ کھلواڑ ہونے لگ جائے، وہ قومیں ہی تباہ ہوتی ہیں، وہ قوم کھڑی نہیں ہو سکتی جس کے اندر قانون ہی نہ ہو۔ عجیب فضا قائم کر دی گئی ہے پورے ملک کے اندر، اس ٹائم کیوس چل رہا ہے۔ ہر بندہ بے روزگار ہے، بے روزگاری سے تنگ آیا ہوا ہے، پریشان حال ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے یہاں۔ ان لوگوں کو بغیرتی سوجی ہوئی ہے، ان کے کیسز معاف ہو رہے ہیں۔ ایف آئی اے کون سا ایف آئی اے؟ خود کرمینل ہیں ایف آئی اے کے لوگ، پھر کہتے ہیں جی اداروں پہ بات نہ کرو۔ کیوں نہ کریں؟ ملک و قوم کے خون پسینے کو بیچا جا رہا ہے بیٹھ کے، اور ہم بولے نا۔ یہ ہے ہمارے ملک کا قانون۔ سائفر میں ایسا کیا تھا سائفر میں ایسا کہ جو ان لوگوں کو جو ہے ہضم نہیں ہو رہا؟ کبھی اس کو دباتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں تھا اس میں، کبھی کوئی کاپی کسی کے پاس ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے۔ آج تک یہ کیس انویسٹیگیشن ہوتا رہا 16 ارب روپے کا۔ اس کے ذریعے حمزہ شہباز بھی بری ذمہ، شہباز شریف بھی دھل گئے۔ یہ این آر او 2 مکمل کر رہے ہیں بیٹھے۔ ان بغیرتوں کو کوئی اور کام نہیں ہے سوائے اپنے اس دھندے کے، جو غلیظ دھندا، ان کی شکلیں غلیظ ہیں کہ قوم دیکھنا نہیں چاہتی۔ یہ ہے ہمارے ملک کا قانون، اور یہ ہے ہمارے ملک کے اداروں کی کریڈیبلٹی۔ جو سب سے بڑا لٹیرا ہوگا وہی، وہ صحیح کسی نے کہا تھا کہ کہتے ہیں جتنا زیادہ کوئی کرپٹ ہوگا اس کے سر پہ اتنی بڑی پگ آئے گی۔ یہ وہ پگ رکھی جا رہی ہے کرپٹوں کی۔ میں پوچھتا ہوں اپنے اداروں سے، میں آج یہ سوال کرتا ہوں اپنے اداروں سے کہ کیا ہمارے ملک کے اندر یہی قانون ہے؟ ایک غریب آدمی تو کسی کی 10 روپے کی چوری کرے تو اس کو کوئی بخشنے والا نہیں ہوتا، اور یہاں پہ 16 ارب روپے قوم کے لوٹے جاتے ہیں، اور اس کو گمنام اکاؤنٹس کے اندر لوگوں کی موتیں ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن نہیں۔ یہ ہے ہمارے ملک کا کالا قانون۔ ہر بندہ بے روزگار ہے، پریشان ہے۔ قوم کو دیا کیا ہے اس حکومت نے؟ یہ جو جمہوری حکومتیں سو کالڈ، شرم آنی چاہیے ان کو، شرم آنی چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس اگر کسی کو کچھ دینے کا نہیں ہے تو لوٹ کے لے جانے کے لیے یہ تیار ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو انہی اداروں سے دھو کے باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ کرمینالوجی کی ایک مثال ہے یہ۔ ہمارا ایف آئی اے بھی ساتھ ملا ہوا ہے، ہماری حکومتیں۔ اور بھائی جب بادشاہ کرپٹ ہوگا تو نیچے کے لوگ سارے کرپٹ ہوں گے۔ پاکستان کے اداروں کے اندر سارے کرپٹ ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، ایف آئی اے، پولیس، ہر چیز کرپٹ ترین لوگ ہیں۔ یہ ہے ہمارے ملک کا قانون، غریب کے لیے اور امیر کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو گئیں جن کے اندر غریب کے لیے اور قانون اور امیر کے لیے اور قانون۔ ایک کسی کلرک سے تم 10 روپے کی رشوت ثابت کر لو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی بندے کی نوکری بھی جائے گی، اس کی ہر چیز جائے گی۔ اور ایک ایسی حکومت جس نے اربوں روپے لوٹے ہوئے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے پاکستان اور ملک و قوم کی جو ہے نا خون نچوڑ رہی ہیں، اس کو آپ جو ہے این آر اوز دے رہے ہیں، اس کے این آر اوز مکمل کرتے ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں ان کو بخشنے والے؟ کون ہوتا ہے ایف آئی اے اس کے اوپر یہ کہنے والا کہ اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو فارغ کریں؟ وہ جھوٹی ہیں ساری انویسٹیگیشنیں جن کے پیچھے لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ جو بندہ جو کرتا ہے، یا آفس جلا دیا جاتا ہے یا اس بندے کو مروا دیا جاتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک کا قانون کے ساتھ، اور یہ ہمارے ملک کا قانون ہے۔ ایف آئی اے آج تک بگنگ کو تو روک نہیں سکی، پی ایم ہاؤس کے اندر بگنگ ہوتی ہے۔ یہ ہے ہمارے اداروں کی کریڈیبلٹی، یہ ہے ان کے سارے کرتوت کالے۔ ہمارے ملک کے اندر اتنا بڑی ہائی سیکیورٹی جو ہوتی ہے جہاں پہ اس کو بریچ کیا جاتا ہے، وہاں پہ بگنگ کی جاتی ہے، وہاں کی ریکارڈنگز بنائی جاتی ہیں، اور ہمارے اداروں کی یہ کریڈیبلٹیز ہے، تنخواہیں لیں اور کھا پی کے سو گئے۔ کیوں نہیں آج تک اس کے اوپر
कुछ इन्वेस्टिगेशन कर सके ये, क्योंकि इनके ये करप्ट टोला, करप्ट लोग आते हैं, इनको बेनिफिट जाते हैं, इनके घरों में पैसे जाते हैं और ये वो पैसे खा पी के सो जाते हैं, इनके औलादों को फ़ायदे मिलते हैं। और पिस्ता तो गरीब है जिसके पास खाने के पैसे नहीं होते। अगर वो ये चैनल्स जो प्राइवेट चैनल्स हैं हमारे यूट्यूब के, उनके ऊपर ये जो है फिल्टर कर रहे हैं कि किसको रोकना है, किसको चलाना है, किसको ये करना है, वो करना है, किसकी ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, ये FIA का काम है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जब किसी को रोजगार नहीं दे सकते, अगर कोई अपना कोई जरिया मुआश ढूंढ रहा है तो उसके ऊपर ये बेगैरती तुम लोग कर रहे हो। ये है तुम्हारा कानून। मेरे चैनल का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। यानी जो हुकूमत के खिलाफ अगर बोलेगा तो उसका यही हाल होगा, यही अंजाम होना है उसका। भाई मैं तो किसी से रिश्वत नहीं लेता, मैं तो किसी से कोई पैसा नहीं लिए बैठा, ये लोग मेरे घर में अनाज नहीं दे के जाते, मैं क्यों करूँ किसी की फेवर। मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, तो मैं तो बिल्कुल सीधा हूँ। मैंने किसी सूरत इनको नहीं बख्शना, भले कुछ मर्जी करें। मुझे थ्रेट कॉल आ रहे हैं, कल से रात का मेरा चैनल हैक कर लिया, ऐसी तैसी फेर के रख दिया। इसी तरह चला मैंने और चैनल बना लेना, मैंने फिर बना लेना। भाई मैं तो बेरोजगार हूँ, मैं तो अपने रोजगार की तलाश में लगा हूँ। सीधी बात है, करो तुम लोगों को बेरोजगार, करो तुम लोगों के माशियात को कंट्रोल। जब इस तरह से करोगे अवाम बोलेगी। आज किस किस जुबान को चुप करवाओगे? आज मेरे साथ कर रहे हो, पर पिछले दिनों में ये इमरान रियाज के साथ किया, उसके बाद दूसरे सहाफियों के साथ जो किया। मैं तो अभी बिल्कुल, मेरा तो चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, तुम्हारे पेट में दर्द हो गया। ये हुकूमती क्रेडिबिलिटी तुम्हारी। काम तुम ना करो और बहतान लगाते हो दूसरों के ऊपर, गद्दारियों के तमगे बांट रहे हो तुम। कभी ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी चैनल्स को ब्लॉक कर रहे हैं, कभी कहते हैं इंडिया के हैकर्स जो है ना ये काम कर रहे हैं। मुझे ये बताओ, इंडिया के हैकर्स वेले बैठे हुए तुम्हारे लिए? भाई वो हैकिंग करेंगे तो तुम्हारे बड़े इदारे की करें। ये गरीब यूट्यूबर के साथ कि क्या उन्होंने हैकिंग करके ले लेना, और एक ऐसे चैनल के साथ जिसको जो मोनेटाइज भी नहीं है, अभी 250-300 सारे हुए हैं। लेकिन मेरी जो चैनल की ग्रोथ थी उसकी वजह से इनके पेट में दर्द हुई है कि ये तो भाई बहुत जल्दी ये अवाम इसके साथ खड़ी हो जाएगी, लिहाजा इसको यहीं पे लिमिटेड कर दो। 10 दिन की मेरी प्रोग्रेस थी, 2,500 2,000 वॉच टाइम हुआ मेरा, और जो है 70 80 लोग डेली सब्सक्राइब कर रहे थे मुझे, डेली की बुनियादों पे। आज मेरा चैनल 15-20 दिन हो गए, सिर्फ 2 सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं मेरे पास, सिर्फ 2 सब्सक्राइबर। क्या मेरा कंटेंट खराब हो गया? नहीं, मेरा कंटेंट पहले से बेहतर हुआ है, बल्कि मैं ग्रोथ कर रहा था, मैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। इसके बावजूद मेरा चैनल नीचे क्यों जा रहा है? फिर थ्रेट कॉल आती हैं। अगली वीडियो में वो थ्रेट कॉल का नंबर भी आपको दूंगा। कल 2 दफ़ा कॉल आई मुझे, कल 2 दफ़ा। मैं तो सैम्बियन फ़ोन यूज़ करता हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैं तो सैम्बियन फ़ोन यूज़ करता हूँ। मेरे पास तो व्हाट्सएप वगैरह भी कुछ नहीं होता, सैम्बियन फ़ोन यूज़ करता हूँ मैं। ये हाल कर दिया तुमने कौम का, लानत है तुम्हारे ऊपर। जो बड़ा ठेकेदार बनता है मेरे सामने आए, मेरे सामने आके मेरे से बात करे, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, और छोड़ूंगा मैं किसी के पास भी नहीं। मैं इसी तरह आग उगलता रहूंगा, भले वो हुकूमत में कोई हो, भले कोई इदारा हो, मैं आग उगलता रहूंगा। मेरा जो बिगाड़ना है तुमने बिगाड़ लो, ज्यादा क्या करोगे? मार दोगे? मार दो मुझे, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसका मुझे डर हो या जिसको मैंने सेव करना हो। साइफर की तहकीकात, कभी जो है ना साइफर के अंदर कुछ नहीं है। लानत है तुम पे, झूठ बोलने वालों पे। पेट में दर्द क्यों है? साइफर की करो तहकीकात, क्यों नहीं करते? वो ऐसी तैसी करवाने के लिए रखा हुआ है उसको। आज 6 महीने हो गए, 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी का जो है मीटिंग की, उसके अंदर डिमार्च कर रहे हैं। फिर डिमार्च किस चीज़ का करते हैं आप? हया होती है इंसान के अंदर, तुम्हारे अंदर तो गैरत नाम की चीज़ नहीं है। ऐसे मुल्क के अंदर करेंगे क्या जब एक जज अदालती हुक्म के ऊपर, जज के अदालती हुक्म के ऊपर पुलिस इनकार कर दे कि ये काम हमने करना ही नहीं। पुलिस जो है इस चीज़ की जिम्मेदार है कि अदलिया की तरफ से या सीनियर अदालत की तरफ से या कुछ भी है, कोई भी हुक्म आता है उसको बजा लाना, ये ड्यूटी है उनकी। ये पैसे लेते हैं, वो इस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं, या गरीबों को तंग करने के लिए पैसे लेते हैं। वो कौन है इदारे वाला जिसने मुझे फ़ोन किए हैं? अब के मुझे फ़ोन आया
تو پھر میں اس کی تہہ تک جاؤں گا. میرے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے. میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں, میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے, کسی چیز کا مجھے خوف نہیں ہے. میں پہلے بھی کنگلا تھا, میں اب بھی کنگلا ہوں. چھوڑنا نہیں ہے میں نے کسی کا بھی کچھ. میرا چینل بند کرو گے میں دوسرا بناؤں گا. اتنی بڑی بغیرتی, اتنی بڑی بغیرتی, اتنی تمہارے اندر شرم اور حیا ہو تو کرو نا ڈی باگنگ. اب تک تمہاری ویڈیوز نکل رہی ہیں, واش روموں کی ویڈیوز نکل رہی ہیں. اس بغیرت کو پکڑو نا جا کے جس نے وہ بگنگ کی ہے وہاں پہ. پی ایم ہاؤس کے اندر تمہارے ناک کے نیچے بیٹھ کے کر کے گیا. ایجنسیاں کیا وہاں پہ پاپڑ بیل رہی تھی. پھرتے ہیں جی یوٹیوب چینلوں کو کنٹرول کرتے ہوئے. مین سٹریم میڈیا کو تو تم لوگوں نے پیسے دے دے کے خرید لیا, اور تو کوئی نہیں تمہاری خریداری میں آتا, اور نہ ہی ہم لوگ اس کے اوپر آتے. بھوکے مر جائیں گے, ہم کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے اس کی خبر سیٹ کرنے کے لیے. اگر حکومت غلط کرے گی ہم حکومت کے اوپر ضرور تنقید کریں گے, اور کھلا کے کریں گے. جس نے جو کرنا ہے کر لے, کرے میرا چینل بند کر دیں, ڈیلیٹ کر دیں. میں نیا بناؤں گا, پھر ڈالوں گا, پھر ڈالوں گا. ابھی بتاتا ہوں نمبر, بتاتا ہوں, دکھاتا ہوں نمبر, سکرین پہ بھی چلاؤں گا میں. 0351 051 22 66 66 6. اب آپ اندازہ کریں, اس طرح کے نمبر یا تو سرکاری جگہوں پہ الاٹ ہوئے ہوتے ہیں, پرائیویٹ تو کوئی نہیں ہوتا. یہ عالم ہے. کل 8 ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہیں میرے چینل پہ. میں تو بیمار تھا, میں تو 3 دن سے اوندے منہ پڑا ہوں. میرے پاس تو دوا کے پیسے نہیں ہیں. میں تو 3 دن سے اوندے منہ پڑا ہوں. کس نے کی ہیں وہ 8 ویڈیوز اپلوڈ؟ کیسے اس کو ایکسیس مل گئی میرے ڈیش بورڈ پہ؟ سناتے ہیں کہ انڈین ہیکرز کام کر رہے ہیں. انڈین ہیکرز کو ہم سے کیا ملے گا؟ وہی خبریں ہی ہیں نا, خبریں تو وہ بھی سن رہے ہوں گے وہاں بیٹھے. ان کو کیا پڑی ہوئی ہے ہمارے چینلز کو ہیک کرنے والی؟ یہ صرف یہ پاکستانی ایجنسیز کر رہی ہیں یہ سارا کچھ. 2 کے لانڈری لگا رکھی ہے انہوں نے, جو بغیرت کرپٹ ترین لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی کرپشنز کے لیے ان کو نوازتے ہیں, اپنی سپورٹ کے لیے ان کو نوازتے ہیں. اس لیے یہ ان کے وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایماندار حکومت نہ آئے, اس ملک کا کچھ سنور نہ جائے. کریں یہ کنٹرول, کریں میڈیا کنٹرول کریں. مین سٹریم میڈیا تم کنٹرول کر سکتے ہو, ادھر پیسے پوسے دے کے تم کر سکتے ہو, لیکن یوٹیوب کو کبھی بھی نہیں کر سکتے تم کنٹرول. میرا ایک چینل بند کرو گے میں دوسرا بناؤں گا. تم نے چول سمجھ رکھا ہے ساری دنیا کو. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور میں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا نیا چینل کا لنک دوں گا. آپ سارے لوگ ادھر آ کے سبسکرائب کریں, کیونکہ اس چینل کا کوئی پتہ نہیں, کوئی بھروسہ نہیں کس ٹائم یہ بند کر دیا جائے. تو پھر آپ حضرات سارے دوسرے چینل کو میرے کو سبسکرائب کر لیں. پہلے منٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.